اسے جتنے اعلیٰ منصب پر پہنچانا ہے پہنچاؤ، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ بیٹا تو آسمان کی جس بلندی پر بھی جائے گا میرے مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ ہی جائے گا، تکبیر، حضور کے قدموں کے ساتھ جائے گا۔ بس اتنی بات اپنی اولاد کی تربیت پہ رکھو، ان کے دربار سے دور ہو کر کوئی کامیابی نہیں، ان سے بے وفائی کر کے کوئی کامیابی نہیں، ان سے غداری کر کے کوئی کامیابی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت لے کر دنیا کے ہر خطے میں جاؤ، ہر کامیابی کی منزل چھو۔ میرے عزیزوں، ہم نہ کالج کے انکار کرنے والے، نہ پروفیسر بنانے کا انکار کریں گے، نہ ڈاکٹر انجینئر بنانے کا انکار کریں گے، بلکہ تم ہر فیلڈ میں جاؤ، ہر میدان میں فتح حاصل کرو۔ بس ہمارا کہنا اتنا ہی ہے، جہاں پر بھی جاؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے نبی پاک کی غلامی کے ساتھ جاؤ اور پھر کامیابی دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، کیا تم انہیں صرف ایک مولوی سمجھتے ہو؟ اپنے وقت کے آئنسٹائن کا بھی اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کا بھی مقابلہ اس بریلی کے امام نے کیا ہے۔ کون سا علم اللہ نے نہیں دیا؟ ایسے ایسے علوم کے دریا بہائے ہیں کہ 100 سال گزرنے کے بعد آج پورے ہندوستان میں کیا عرب میں بھی ایسا عالم نہیں مل پاتا جو ان کی کتابوں کو حل کر سکے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے حضور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری فرماتے تھے، میرے نزدیک عالم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھ سکے، نام پڑھ سکے، کتابیں نہیں، نام پڑھنا بھی آ جائے۔ یہ سارے علوم کہاں سے ملے تھے اعلیٰ حضرت کو؟ چلیے یہ علوم دینیہ، علم حدیث، علم تفسیر، فقہ، یہ تمام علوم ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں صرف مدارس کے، اعلیٰ حضرت کے علوم میں میتھمیٹکس ایسا ہے، جغرافیہ، جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری، ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت نے سکے بٹھا رکھے ہیں۔ کشف العلہ عن سمت القبلہ، اعلیٰ حضرت ایک پورے علم کا ایک ایجاد کیا ہے، قبلہ پہچاننے کا علم آج مفقود ہو گیا۔ آپ وہ کمپاس لے کر کے قبلہ چیک کرتے ہیں نا، کاٹا ادھر دکھایا تو ادھر قبلہ ہے، ادھر دکھایا تو ادھر قبلہ ہے۔ حقیقت میں تمہارا قبلہ کاٹا بن گیا ہے، کمپاس جدھر دکھایا اسی پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے، اس کا باضابطہ علم ہے، یہ سارے کمپاس ختم بھی ہو جائے، اسلام مشینوں سے نہیں چلتا، اسلام اصول اور ضوابط کے ساتھ چلتا ہے۔ 10 قاعدے اعلیٰ حضرت نے خود ایجاد کیے اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان قاعدوں کو عمل کر کے کوئی سامنے کھڑا ہو جائے، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو قبلہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا چیلنج کسی نے نہیں کیا۔ یہ سارے علوم کہاں سے آئے؟ میتھس میں، میتھمیٹکس میں اتنی مہارت حاصل ہے، اتنی مہارت کہ وقت کے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سائنس اور میتھس کے جاننے والے اپنے مشکل مسئلے حل کرنے کے لیے بریلی آیا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اتنے حساب و کتاب آپ کو سکھائے کس نے؟ اتنا میتھ کس نے سکھایا آپ کو؟ تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے؟ میرے والد نے تو مجھے صرف جمع، نفی اور ضرب سکھایا تھا، پلس مائنس اور ملٹیپل، یہ 3 حسابات میرے والد نے سکھائے، یہ باقی جتنے حسابات ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور کی غلامی میں ہے کیا جو کہیں نہیں ملتا، وہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، تجربہ بھی شاہد ہے، تجربہ بھی شاہد۔ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ شاگرد کی بات بتا رہا ہوں، بہار کے رہنے والے تھے۔ بہار جب پہنچے تو وہاں پر ایک بڑے دانشور تھے، منشی صاحب تھے۔ اس منشی صاحب کو ایک نشہ چڑھا رہتا تھا، کس چیز کا جانتے؟ بہت زیادہ جانکاری کا۔ وہ بہت زیادہ جانکاری کا نشہ تھا۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی جانتا نہیں، اور وہ منشی صاحب جو تھے ان کو کون سے علم میں مہارت تھی جانتے؟ 16 خانے ہوتے ہیں جو تعویذات بھرتے ہیں، 16 خانے ہوتے ہیں ڈبے، یہ 16 خانے جو بھرتے ہیں
اس کے طریقے ہیں, اس کا طریقہ ہے, جس طرف سے بھی جوڑو گے سیم نمبر آنا چاہیے. علماء جانتے ہیں, یا تعویذ لکھنے والے ہوں گے تو جانتے ہیں یہ. اس کے بعد سیدھے ان کا سوال یہی ہوتا تھا, مولوی ظفر الدین صاحب کیا آپ کو بھی کھانے بھرنے کا علم آتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں فقیر کو تھوڑا بہت آتا ہے, فقیر کو تھوڑا بہت آتا ہے. منشی صاحب نے کہا تھوڑے بہت سے کیا ہوگا, مجھے تو 16 طریقوں سے آتا ہے, 16 طریقوں سے آتا ہے. آپ کو کتنے طریقے سے آتا ہے؟ سنو میرے عزیز, مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے الحمدللہ 200 طریقوں سے آتا ہے. 16 کھانے بھرنے کا 200 طریقوں سے آتا ہے. ان کے تو طوطے اڑ گئے, یہ کون سا مولوی ہے؟ آج تک میں نے 17واں طریقہ بھرتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں, یہ 200 طریقے. میں پہلی بار ایسے آدمی سے ٹکرا گیا. پھر اس کے بعد بار بار تاکید سے انہوں نے پوچھا, میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو مولانا؟ مولانا ظفر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں. الحمدللہ جو کہا وہ سچ کہا. وہ گھبرا کر بات بھی نہیں کیے, چل پڑے, گھر چلے گئے, چل گئے. اس لیے کہ پہلی بار دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا بھی دعویٰ کر رہا ہے. ارے 17 بولتے, 18 بولتے, 20 بولتے تو تھوڑا مقابلے کی بات ہوتی, میں اور 2-3 طریقے سیکھ لیتا. یہ تو 200 طریقے سیدھے. اور وہ منشی صاحب رات بھر پریشان رہے, رات بھر پریشان رہے, سوئے نہیں. فجر کی نماز کے بعد پھر دوڑے دوڑے واپس آئے مولانا ظفر الدین کے پاس, اور آئے گھر پر تو دیکھا مولانا ظفر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد. آتے ہی منشی صاحب سے کہا, مولانا ظفر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا منشی صاحب لگتا ہے رات بھر آپ نہیں سوئے تھے. انہوں نے کہا آپ سچ پہچانے, مجھے رات بھر نہیں نیند آئی فکر میں. مولانا ظفر الدین صاحب نے کہا میں بھی رات بھر نہیں سویا, میں بھی رات بھر نہیں سویا. کہا آپ کیوں نہیں سوئے؟ مولانا ظفر الدین کہتے مجھے یقین تھا کہ آپ صبح آئیں گے وہ پوچھنے کے لیے, رات بھر میں نے وہ 200 طریقے لکھ کر یہ بھی رکھ دیے. اور پیپر لائے سامنے رکھ دیے, یہ لیجیے مطالعہ کیجیے. رات بھر میں 200 طریقے لکھ کر کے بھی رکھ دیے. منشی صاحب ورق پہ ورق پلٹتے گئے, دیکھتے گئے, دیکھتے گئے, اور پورے 200 طریقے دیکھنے کے بعد وہ تو حواس باختہ ہو گئے. کہا میں نے ایسا عالم دیکھا ہی نہیں جس کو اتنے طریقے, اگر آتے بھی ہو تو ذہن میں کہاں رہتے ہیں, مستحضر ہے آپ کو. میں تو آپ کے ہاتھ نہیں پیر چوموں گا. مولانا ظفر الدین صاحب بتاؤ تو صحیح کہاں سے سیکھ کر آئے, کہاں سے سیکھ کر آئے؟ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں, جو بات مجھے کرنی تھی وہ یہ ہے. مولانا ظفر الدین صاحب نے کہا میرے استاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا. سبحان اللہ, میرے استاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا. تو منشی صاحب نے اب کیا سوال کیا پوچھے, آپ پوچھا مولانا ان کو کتنے طریقے سے آتا ہے؟ آپ 200 طریقوں سے سیکھ کے آئے, ان کو کتنے طریقوں سے آتا ہے؟ مولانا ظفر الدین صاحب ہنسنے لگے اور کہا منشی صاحب 600 طریقوں سے تو میں دیکھا ہوں, آتا کتنا اللہ جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. 600 طریقوں سے اعلیٰ حضرت کو میں نے بھرتے دیکھا ہے, آگے کتنا آتا ہے اللہ جانے. یہ علم العادات کھانے بھرنے کا ایک چھوٹا علم جو آج مفقود ہے, اعلیٰ حضرت نے اس میں سکے بٹھا دیے ہیں. کوئی جواب نہیں لا سکا. یہ کہیں اور سے نہیں, یہ پٹھان خاندان سے ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. ان کے دربار سے کیا نہیں ملتا. عزیزان گرامی بک کر کے تو دیکھو. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کیا خوب کہا ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, شولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ روشن, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے کشمیری مسلمانوں, آپ کے لیے میسج یہ ہے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, علماء اہل سنت.
میرے عزیزوں، میری تقریر کا خلاصہ یہی، بات کریں تو میرے مصطفیٰ کی کریں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کے بعد سے اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم کسی بھی چیز میں اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہاں، ہمارے گھر خوشیاں ہو یا غم ہو، نبی پاک کو پہلے یاد کریں گے، اس لیے کہ ان کی یاد ہی تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں بتا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اگر ملے گا تو کثرت سے میرے نبی کے غلاموں، حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور میں بہت سالوں سے یہ کہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، اپنا معمول بنا لو، رات کو اس وقت تک اپنے بستر پر سونا نہیں جب تک 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود نہ بھیجو، حضور پر درود بھیجو، اس لیے کہ موت بھی آئے گی، اگرچہ دردناک ہی کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ ملک الموت سے پہلے تمہارے سرانے پر آ جائے گا، میرے آقا تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں، اس لیے کثرت سے یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بیٹھتے اٹھتے میرے نبی کو یاد کیا کرو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا، آقا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہے۔ جب قیامت کے نفسا نفسی کے عالم میں قریب ہو سکتا ہے تو اس دنیا میں کیوں نہیں قریب ہو سکتا؟ کثرت سے حضور کو یاد کرو، کثرت سے رسول پاک پر درود بھیجا کرو۔ گھر میں کبھی دعوت ہو، کوئی کھانے پینے کے دعوت کیا، دسترخوان پر بیٹھو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن دسترخوان پر ہاتھ لگانے سے پہلے میرے مصطفیٰ پر 11 بار کم سے کم درود پر تو بھیجو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد اپنے کام شروع کرو۔ اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، اپنی تجارت میں کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کے درودوں سے شروع کرو، اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ العزیز عشق کی لازوال دولت تمہیں ملی جائے گی، محبت کا وہ دھڑکتا ہوا دل پھر تمہیں مل ہی جائے گا۔ پھر دیکھنا ایک وقت تمہارا ایسا آئے گا کہ دنیا ساری یہ حسین، کشمیر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کشمیر کو بہت حسین کہتے ہیں نا لوگ، میں کشمیر کا حسن دیکھنے نہیں آیا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھنے آیا۔ آج تک کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر کا حسن دیکھیں، لوگ اگرچہ کہیں زمین کی جنت ہے مگر غلاموں کی جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ہاں میرے نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو میری جھوپڑی بھی جنت ہے، اگر حضور ناراض ہے تو کشمیر بھی کیا جنت بن سکے؟ کوئی جنت نہیں بنے۔ ہاں حضور کو راضی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے انہیں یاد کرتے